مہر کب مؤکد ہوتا ہے؟ چنانچہ مہر کی مؤکد ہونے کی فقہا 3 صورتیں تقریباً لکھتے ہیں کہ اس سے مہر کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ عورت سے وطی صحبت جس کو کہتے ہیں، ہم بستری کرنا، عورت سے ملنا، وطی یا خلوت صحیحہ معتبر تنہائی پائی جاتی ہو، وطی کر لیا ہو یا یہ کہ خلوت صحیحہ اکیلے روم کے اندر، اکیلے گھر کے اندر رہا ہو۔ دوسرے یہ کہ شوہر یا عورت میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ مطلقہ بائنہ سے عدت کے اندر دوبارہ نکاح کرنا، یعنی مطلقہ بائنہ سے نکاح میں مہر مؤکد ہونے کے لیے وطی یا خلوت کی شرط نہیں، بلکہ عدت کے اندر نکاح ہوتے ہی پورا مہر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کی تفسیر دارقطنی کے اندر اس طریقے سے نقل کہ ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کشف خمار امرأة ونظر الیہا فقد وجب الصداق۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن دارقطنی کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 3780، السنن الکبریٰ للبیہقی جو نیا چھپا ہوا نسخہ اس کی 11ویں جلد صفحہ 51 حدیث نمبر 14850 پر ہے۔ در مختار میں ہے وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ وَطٍ أَوْ خَلْوَةٍ صَحَّتْ من الزوج أو موت أحدهما۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار شامی جو زکریہ بگڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 4 جلد صفحہ 233 اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ فتاوی شامی کا اس کی 3 جلد صفحہ 102 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی تاطرخانیہ میں ہے المہر کما یتأکد بالدخول یتأکد بالخلوۃ الصحیحۃ عندنا۔ فتاوی تاطرخانیہ کی عبارت ہے جو زکریہ بگڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 4 جلد صفحہ 213 مسئلہ نمبر 5999، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 303، فتاوی خانیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر اس کی پہلی جلد صفحہ 396، البحر الرائق اس کی 3 جلد صفحہ 143 جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور بدائع الصناع اس کی 2 جلد صفحہ 579 جو زکریہ بگڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، کتاب المسائل 4 جلد صفحہ 298 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔